اگر نانا نے تمہیں میرے سر پر سوار کر ہی دیا ہے تو برائے مہربانی ڈھنگ سے کام کرو. ایک ای میل ٹائپ کرنے میں اتنی مسٹیک؟ ایسے تو کلائنٹ بھاگ جائیں گے. اسے چڑ کے لیپ ٹاپ تحریم کے سامنے کیا. او ہیلو مسٹر علی گوندل، تمیز سے بات کرے. میں آپ کے آفس کی کوئی عام امپلائی نہیں ہوں، آپ کی منکوہاں ہوں. ایک فون کروں گی نا ابھی نانا جاننا تمہاری عزت افزائی کر دیں گے. تمہیں تو میں بتاتا ہوں. تحریم کی بات پر وہ غصے سے علی نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرایا. وہ لڑکھڑا کر اس کے سینے سے ٹکرائی. آفس میں بیوی بننے کا حکم مت چلایا کرو. یہ نہ ہو کہ پھر آفس نہیں میں اسے گھر سمجھ کر تمہارے قریب آ کر ساری حسرتیں پوری کرتا بھی ہوں. علی نے اس کے ماتھے پر آئی بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے کرتے گھمبیر سرگوشی کی کوشش کی. زیادہ ہیرو بننے کی کوشش مت کیا کرے. کزن ہے تو کزن بن کر رہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ شوہر بننے کی کوشش کرنا شروع کرتے. ابھی ویسے بھی جب تک رخصتی نہیں ہو جاتی ہم کزن ہی ہیں. تحریم نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا اور خود کھڑی ہو گئی. علی ڈھنگ سا اسے دیکھے گیا اور واپس سے باہر جانے لگی تھی. نانا نے تو بولا تھا کہ کام ختم کر کے آنا، لیکن علی گھوندل کے ارادے سے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے. سو بنا کام کے ہی وہ فران ہونا اسے بہتر لگا. مجھے تو بیوی بننے کا حکم چلا رہی تھی، اگر شوہر بن کے قریب آیا ہوں تو گریز کر کے بھاگ رہی ہو. وہ فوراً سے بیوی سے کزن بن گئی. اگر رشتی کا عذر تلاش کر بھی ہے تو پھر کیا خیال ہے نانا سے بات کروں؟ علی نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا. وہ ہنس رہا تھا. میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ رشتہ بھی تو نانا نے ہی طے کیا نا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ فوراً عملاً ہی شوہر بننا شروع کر دیں گے. تحریم نے پلٹ کر ایک ایک لفظ ادا کیا. وہ یوں اس قدر بے باکی سے رخصتی کی بات کر دے گا اسے اندازہ ہی نہیں تھا. اسے خود کی حاضر جوابی پر تاؤس آیا. بس کر دو، مزید صفائی دینے کی کوشش نہ کرو. جانتا ہوں میں تمہیں بھی. خیر یہ میل صحیح کر دو. مجھے اس کے بعد تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو. میری ایک حرکت کی وجہ سے بھاگنے کی کوشش تو مت کرو. ویسے بھی کلائنٹ سے تم نے ڈیل کی تھی نا. علی نے اس کا بازو چھوڑ دیا تھا اور خود سامنے سے ہٹ گیا تھا تاکہ وہ آرام سے لیپ ٹاپ کے سامنے جا کر بیٹھ سکے. جہاں آپ موجود ہو نا وہاں سے بھاگا ہی جاتا ہے. وہ بڑبڑائی. ای میل درست کرنے کے لیے لیپ ٹاپ کے آگے جا کر بیٹھی. علی اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا لیکن سر جھٹک کر وہیں خاموشی سے کھڑا اسے کام کرتے دیکھے گیا. نانا آج کے بعد آپ نے مجھے اپنے چہیتے نواسے کا نا کوئی کام نہیں کہنا کہ کر دو. بلا وجہ کا روب دبدبا جمائے رکھتا ہے. وہ غصے میں گھر لوٹی تو نانا اخبار پڑھ رہے تھے. اس نے چڑ کر کہا اور وہیں ان کے پاس جا بیٹھی. علی بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا. یہ سن کر وہ چپ نہ رہ پایا. کیوں نہ بولے؟ اب کیا ہر کام محترمہ تحریم گھوندل سے پوچھ کر کریں گے؟ علی نے سوال کیا. میں آپ کو اتنی ناپسند کیوں ہوں؟ ہر وقت مجھ سے الجھتے رہتے ہیں. کبھی آپ کا نام کام کروں تو غصہ، کبھی آپ کو جواب دے دوں تب بھی غصہ، اور کبھی نانا سے شکایت لگاؤں تو بھی آپ الٹا سیدھا بول دیتے ہیں. جب دیکھو آپ کو کچھ نہ کچھ ایشو ہی رہتا ہے مجھ سے. دیکھ لے لانا، آپ بھی ای میل کر رہی تھی نا آج بھی تو آپ کے نواسے نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے. تحریم نے منہ بنایا. نانا اس کے تاثر پر مسکرایا اور اخبار لپیٹ کر سامنے میز پر رکھ دی. اگر وہ نواسا ہے تو تم بھی تو نواسی ہو نا. اگر وہ چاہتا ہے تو پسند تو مجھے تم بھی ہو. یہ کس نے کہہ دیا کہ صرف علی ہی میرا چاہتا ہے؟ اگر تم دونوں میرے پسندیدہ نہ ہوتے تو اپنا گھر، اپنا شہر، اپنا گاؤں چھوڑ کر میں یہاں تم لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے موجود نہ ہوتا، اور نہ ہی تم دونوں کو ایک رشتے میں باندھتا. آخر کو اپنی اولاد بھی تو اولاد ہوتی ہے نا، جسے اپنے ہاتھوں میں پال پوس کر بڑا کیا ہو. وہ مسکرا کر بولتے بولتے کافی افسردگی سے دوچار ہو گئے تھے. ان کی آنکھوں میں نمی جھلک رہی تھی. ہمارا رشتہ تو آپ نے اس لیے کیا تھا نا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکے، کیونکہ ہمارا تو ایک دوسرے کے سوا اور کوئی ہے بھی نہیں. علی نے اسپاٹ چہرے کے تاثرات لیے کہا تھا. تحریم نے پلٹ کر اسے دکھا. جانے اس کے لہجے میں ایسا کیا تاثر تھا کہ وہ چونک اٹھی تھی. اب ایسی بھی بات نہیں ہے. میں چاہتا تو تحریم کا نکاح ارسل سے بھی کر سکتا تھا، لیکن مجھے اس کو چھوڑ کر تم بہتر لگے تھے. دادا مسکرائے جبکہ علی کا چہرہ سرخ ہوا تھا ارسل کے ذکر پر، یہ شاید ان کی بات پر. تم یہاں کیا کھڑی کر رہی ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو. شکایت لگانی تھی نا، لگا چکی ہو. اس نے سر اٹھا کر تحریم کی جانب دیکھا تو اسی کو دیکھ رہی تھی.
وہ نانا کا جواب دینے کی بجائے تحریم سے الجھ پڑا. دیکھ لیں اب یہ پھر مجھ سے بات غصہ کر رہا ہے، آپ ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ نانا کی جانب مڑی اور ان سے شکوہ کیا. ویسے ہی بول رہا ہوں، تم جاؤ، مجھے اس سے کچھ بات بھی کرنی ہے. نانا نے اسے نرمی سے کہا تو وہ پیر پٹک کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ علی نانا کی بات پر ابھی تک سوچوں میں گم تھا. اپنے لہجے میں تھوڑی لچک پیدا کرو. میں نے تم دونوں کا رشتہ اس لیے نہیں کیا کہ دونوں ایک دوسرے سے الجھتے رہو، بلکہ تم دونوں ایک جیسی ہی محرومی اور اذیت کا شکار ہو. بخوبی ایک دوسرے کا دکھ سمجھ سکتے ہو اور دونوں ایک دوسرے کی اذیت کو منبل کرنے کی کوشش کرو گے. نانا نے اسے اپنے لہجے کے ازلی شفقت اور نرمی سے کہا، اور وہ سوچوں سے نکل کے ان کی بات سن کر زبردستی مسکراتے ہوئے محض سر ہلا کر رہ گیا تھا. کون ہے؟ نانا سو چکے تھے. علی کمرے میں تھا. وہ بھی اپنے کمرے میں لیٹی ڈرامہ ہی دکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی. اسے چونکتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، علی ہوں، تمہارے کلائنٹ کا جواب آ گیا ہے. اسے جواب دے لو. اسے ہماری کمپنی کا کام پسند آیا. میں چاہتا ہوں کہ خود بات کر لیتا، لیکن تمہاری ہی باتیں سمجھ آتی ہیں جیسی ٹائپنگ تم کرتی ہو. باہر سے نرم اور مکمل تفصیلی جواب موصول ہوا تو وہ بستر سے اٹھی اور دروازہ کھول دیا. علی کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ تھا. وہ لے کر وہیں بیڈ پر پجمان ہو گئی، جبکہ علی نے اس کی ڈھیلے ڈھالے سے نائٹ سوٹ میں ملبوس سراپے پر نظر ڈالی. لمبے سیاہ بال کندھوں سے نیچے جھول رہے تھے. لیپ ٹاپ کا پاسورڈ نہیں کھل رہا. تریم نے سر اٹھا کر کہا تو وہ چونک گیا. وہ علی کے جزر بزر چہرے کو دیکھ کر چونکے. وہ بھاری قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا اور پیچھے کھڑے ہو کر جھک کر پاسورڈ کھولا. ان چند لمحوں کی قربت نے علی کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر دی تھی. ایک رشتے کے بندھن کا استحقاق اس کے وجود میں پنپ اٹھا تھا. یہ دے دیا جواب. تحریم نے لیپ ٹاپ اس کی جانب بڑھایا. نانا سے شکایت لگا کر تو بہت خوشی ہوئی ہوگی نا تمہیں. تحریم سے لیپ ٹاپ لیے وہ وہیں بیڈ پر بیٹھتے اس سے باز عرض کرنے لگا، مجھے ان باتوں سے کوئی خوشی نہیں ملتی. آپ اگر زیادہ ستائیں تو میں آپ کی شکایت کبھی نہ لگاؤں. وہ اپنا فون تھامی اسکرین دیکھتے ہوئے لاپرواہی سے بولی. علی کی نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی. تو تم بھی تو زیادہ ہی بولنے لگتی ہو نا، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا. تحریم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو علی کی نگاہوں میں ایک الگ سی پرکشش منظر تھا. اسے ٹکٹکی باندھے تکے جا رہا تھا. تحریم گڑبڑا کر سر جھکا کے، کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ ہکلائی. کوئی مطلب نہیں ہے، بس جب شوہر آس پاس ہو اگر رخصتی نہ ہوئی ہو تو عورت کو اپنا سراپا آنچل میں چھپائے رکھنا چاہیے، ورنہ مرد تو بنا تعلق کے بہک جاتے ہیں. اگر تعلق ہو تو کیا ہوتا ہوگا؟ اس بات کا ادراک تمہیں وقت سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے تو بہتر ہے. وہ سر جھٹک کر اٹھا اور بات بول کر کمرے سے نکل گیا. تحریم کئی لمحے وہیں بیٹھی دہل ہی گئی. علی کے الفاظ نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیا تھا. علی گوندل اور تحریم گوندل دونوں خالہ زاد تھے اور چچا زاد بھی تھے، کیونکہ علی اور تحریم کے والد اور دونوں بھائی تھے، اور اس کے علاوہ ان دونوں کی مائیں بھی آپس میں سگی بہنیں تھیں. اس لیے وہ دونوں دوہرے رشتے میں تھے، یعنی کہ وہ دونوں خالہ زاد بھی تھے تو چچا زاد بھی تھے. علی تحریم سے 3 سال بڑا تھا اور وہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے بے حد قریب رہے، ہنسنا کھیلنا، حتیٰ کہ دونوں کا اسکول بھی ایک ہی تھا. علی 13 سال کا تھا اور تحریم 10 سال کی تھی تب ان دونوں کے ماموں کے ہاں بیٹی ہوئی تھی، جبکہ ان کا پہلا بیٹا علی کا ہی ہم عمر تھا جس کا نام ارسل تھا. ان دونوں کی مائیں اور تحریم کے والد بھی ان کے ساتھ مبارکباد دینے گئے تھے. علی اور تحریم کو علی کے والد یعنی کہ ناصر صاحب کے پاس چھوڑ کر گئے تھے. ان کا ارادہ تھا کہ مبارکباد دے کر لوٹ آئیں گے. بچوں کی چھٹیاں ہوتے ہی کچھ دن بھائی کے گھر قیام کرنے کا ارادہ تھا، لیکن واپسی پر وہ سب آ رہے تھے کہ گاڑی کا ایک ٹرک کے ساتھ بہت بری طرح سے حادثہ درپیش آ گیا. تحریم کے بابا اور ماما اسی وقت خالق حقیقی سے جا ملے، جبکہ علی کی ماما 2 دن تک زندگی اور موت کی جنگ سے لڑتے لڑتے آخرکار ہار گئی. کہ حادثہ اس قدر تکلیف دہ تھا کہ ان کے پورے گھر کو دہلا کر رکھ دیا. 10 سالہ تحریم چیخیں مار مار کر روتی رہی، جبکہ علی بچپن سے شرارتی رہا تھا. ہر بات کو مذاق میں کر دینے والے بچے نے جب ماں کی مٹی کی چادر اوڑھے اپنی نیند سوتے دیکھا
تو بالکل چپ ساتھ گیا۔ تحریم جو بچپن سے ہی چپ چاپ رہنے والی پڑھاکو بچی تھی، وقت کے ساتھ بے حد باتونی اور پڑھائی سے کوسوں دور بھاگنے لگی، جبکہ علی گم سم پڑھائی کے وقت اسکول میں اور پھر گھر میں کھیل کود بند کیے کمرے میں بند رہنے لگا۔ تقریباً 1 سال تک دونوں ایک دوسرے سے بھی کھینچے کھینچے رہنے لگے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے نانا چلے آئے تھے، وہی دونوں کو جی جان سے پالنے کے ساتھ ساتھ بہترین تربیت یافتہ بنانے کی جدوجہد میں مصروف تھے۔ جبکہ علی کے والد ناصر نے اپنی بیوی کے چلے جانے کے بعد 6 ماہ بعد دوسری شادی کر لی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ بالکل بدل گئے تھے۔ علی اور تحریم کی ذمہ داری مکمل طور پر ان کے نانا پر آ گئی تھی۔ مامون بھی کبھی کبھار آ جاتے تھے، وہ بھی ان کا بہت خیال رکھتے تھے، ہر قسم کے اخراجات وہی پوری کر رہے تھے۔ حالانکہ تحریم کے بابا کا کاروبار بھی نانا سنبھال رہے تھے، جبکہ علی کو اس کے والد نے پہلے اس کا حصہ دے دیا تھا، وہ بھی نانا کے ساتھ ہی ہاتھ میں تھا۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، تحریم اور علی اپنی اپنی پڑھائی میں گم ہو گئے۔ وقت نے زخموں پر تھوڑی بہت مرہم لگا دی تھی، لیکن وہ حادثہ ان کے ذہنوں پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ جب علی 16 سال کا ہوا تھا اور تحریم 13 سال کی، تو نانا کو ہارٹ اٹیک آیا۔ انہیں اپنی زندگی بے حد خوفزدہ کرتی تھی کہ کب وہ چل بسے، پیچھے ان کے اولادوں کے بچے یعنی علی اور تحریم دونوں پھر سے یتیم ہو جائیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ علی اور تحریم کا نکاح کر دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ جیتے جی اپنے بچوں کا نکاح کر دوں۔ وقت بہت ظالم ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتے میں ہوں گے تو چند سالوں میں سنبھل جائیں گے۔ نانا نے ناصر صاحب سے کہا تو ہتھے سے ہی اکھڑ گئے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی ایسے نہیں ہونے دے سکتا، ابھی وہ کم عمر ہے، کل کو ان کی شادی نہیں چل بسی تو کیا ہوگا؟ علی کے والد نے احتجاج کیا، انہیں اس رشتے پر اعتراض تھا۔ علی، تمہیں اس رشتے سے اعتراض ہے تو بتا دو۔ نانا نے خاموش دیوار سے ٹیک لگائے علی کو مخاطب کیا، اس بچے سے کیا پوچھ رہے ہو؟ ابھی اس کی عمر نہیں ہے فیصلہ کرنے کی۔ علی کے والد دوبارہ بھڑکے، میں تیار ہوں نانا جان، آپ تحریم سے بھی پوچھ لیں ایک بار، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ علی نے نانا کو جواب دیتے ہوئے ایک سرد نگاہ اپنے والد پر ڈالی اور کمرے سے نکل گیا۔ آپ میرے بیٹے پر ظلم کر رہے ہیں۔ ناصر صاحب نے بہت کوشش کی، لیکن علی کی ماں کے آگے ان کا بولنا بیکار گیا تھا۔ ان دونوں نے ہی نانا کی محبت میں نکاح کی حامی بڑھی تھی۔ ماموں بھی اس فیصلے میں بے حد خوش تھے اور نانا بھی اپنی زندگی میں ہی اس فرض سے سرگوش ہو کر پرسکون سے ہو گئے تھے۔ علی پڑھائی مکمل کر کے نانا کے ساتھ کاروبار سنبھال رہا تھا، جبکہ تحریم چند ماہ پہلے پڑھائی مکمل کر کے گھر میں اپنے آپ کو ڈراموں اور چند ادھر ادھر کے بے مقصد کاموں میں الجھائے ہوئے تھی۔ مجھے ایک کپ چائے بنا دو گی؟ وہ آفس سے لوٹا تو سر میں شدید درد سا تھا۔ لاؤنج میں آیا تو تحریم ارسل کے سامنے گلے میں دوپٹہ ڈالے بیٹھی تھی۔ اسے تحریم کو مخاطب کیا، کیوں آپ کو بنانی نہیں آتی ہے نا، خود بنا لے۔ اسے لاپرواہی سے کہتے ارسل کو دھیمی آواز میں کچھ کہا، ہو تو میری بیوی ہی، لیکن شور کیا کو تم سے پورے نہیں ہو رہے، سر میں بہت درد ہے، جا کر چائے بنا کر لاؤ۔ وہ ارسل سے اس قدر بے تکلفی پر دھنگ سا رہ گیا تھا، رگوں میں خون مانو کھولنے لگا۔ کافی سخت لہجے میں آنکھیں دکھا کر بولا تو وہ ایک دم اٹھ کر کچن کی جانب پڑی۔ پیچھے مڑ کر بھی اس نے علی کو زبان نکال کر چڑھایا، کیسے ہو اور تم کب آئے، بتایا بھی نہیں۔ علی نے کنکیاں کنپٹی مسلتے ہوئے ارسل کو مخاطب کیا، میں بس آج ہی آیا تھا، تحریم نے بلایا تھا، اصل میں اس کے فون کا کوئی مسئلہ تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا تو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے ٹھیک کروا دو۔ ارسل نے مسکرا کر جواب دیا، اس کے ہاتھوں میں تحریم کا فون تھا، فون تو میں بھی ٹھیک کروا کر دے سکتا تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا، ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تمہیں دور سے بلانا ضروری تو نہیں ہوتا۔ علی نے بڑبڑایا، اس کے ماتھے کی رگیں تن چکی تھی، ارسل اس کے زچ ہونے کی وجہ سے بھاپ گیا تھا، کوئی بات نہیں یار، میں بھی کزن ہوں، کسی غیر سے تو نہیں کہا، مجھے ہی کہا ہے نا، اتنا تو حق رکھتی ہو، وہ بھی مجھ پر، میں نے کر دیا تو کیا ہو جائے گا۔ وہ بھی تحریم کا فون تھامے بیٹھا ہوا تھا۔ علی کو تحریم کے اس قدر سرد رویے پر حیرت ہوئی۔ وہ شوہر ہو کے تحریم کے فون کا پاسورڈ نہیں جانتا تھا، لیکن ارسل کو فون کا پاسورڈ تک معلوم تھا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا،
کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، ابھی تو آئے ہو تم، اور تم سے ٹھیک سے بات بھی نہیں ہوئی ہے۔ میں کب سے بس تحریم کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں، دادا بھی کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ارسل نے سر اٹھا کر آواز دی تھی، من ہی من میں وہ بھی ڈر سا گیا تھا۔ میں ذرا چائے لے آؤں، دیکھو تو صحیح کہ بنائی بھی ہے کہ نہیں۔ علی نے مڑ کر اسے جواب دیا اور کچن کی جانب چلا آیا۔ وہ چائے رکھ چکی تھی اور تقریباً بننے کے قریب تھی۔ علی کو سر تاثرات سے لب پیچے دیکھ اس کا دل خوف سے لرزا۔ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ بجائے ارسل کے مجھے تم نے کیوں نہیں کہا کہ تمہارے فون میں کوئی مسئلہ ہے؟ میں تمہیں کھا تو نہیں جاؤں گا؟ اتنی بے تباری، وہ بھی میرے نکاح میں ہوتے ہو بھی۔ آخر کیا چاہتی ہو؟ علی نے اس کو بازو پکڑ کر جھٹکا۔ وہ 2 قدم دور ہو کر پیچھے کی جانب سے جا لگی۔ آنکھوں سے آنسو فوراً رواں ہوئے۔ مجھے لگا آپ بیزی ہیں تو آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میرا جو بھی کام ہو میں اسے بولوں تو وہ آ کر فوراً کر دیتا ہے۔ اسے سر جھکائے نرمی سے کہا۔ دل علی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر لرزے جا رہا تھا۔ وہ اسی لیے غصے میں تھا جب بھی اس کے اندر میں عجیب جنونیت تاری تھی۔ تم واقعی بچی ہو یا بننے کی کوشش کرتی ہو؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی تم ایک ایسی انسان کو بلا رہی ہو جس سے تمہارا صرف ایک کزن ہونے کا رشتہ ہے، اور جو میں اس گھر میں موجود ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود ایک رشتے میں ہو کر بھی تمہارا کیا فون ٹھیک کروانا بھی مجھے نہیں آتا ہوگا؟ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کیا کرو۔ تحریم اس کے رویے پر حیرت میں تھی۔ بچپن سے علی اس سے دور ہی رہا تھا، شاید اب 1 سال سے وہ ہم کلام ہو جاتا تھا، تب سے ہی ارسل کو وہ بلا لیتی تھی۔ آج سے قبل تو وہ رویہ یہ جنونیت طاری نہ کر پایا تھا، لیکن اب اس کا اس قدر سخت رویہ رکھنے کی وجہ سے سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایک فون ہی تو ٹھیک کروا رہی ہوں نا۔ آج سے پہلے تو آپ نے کبھی جاننا نہیں چاہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، کیا آپ کرم کرنے کو پڑا ہوا ہے؟ اب ایک دم سے شوہر ہونے کا اختیار کیسے یاد آ گیا ہے؟ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ پچھلے چند سالوں میں آپ کو یاد نہیں تھا کہ میں بیوی ہوں آپ کی؟ تحریم نے بازو چھڑایا اور روتے ہوئے نم آنکھیں دیکھ کر وہ جھنجھلا کر سوال کیے۔ اس کی نم آنکھوں کو دیکھتے علی کے دل کو کچھ ہوا۔ سوال جواب دینا، چپ کیوں ہو گئے؟ تحریم نے باقاعدہ اس کا بازو تھام کر جھنجھوڑا تاکہ وہ ہوش میں آئے۔ یہی تھا، تم کہہ کر دیکھتی، اگر نہ کام کرتا تو پھر گلا بنتا تھا کہ میں نے نہیں کیا۔ علی کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھ گیا۔ اس نے آہستگی سے جواب دیا، آپ نے مجھ سے بات ہی کب کی ہے؟ وہ بھی پیار سے، جو میں کہتی یا اس رشتے کا مان ہی رکھ لیتی؟ تحریم نے پھر سے سوال کیا۔ اس کے گلے جائز تھے، وہ تحریم سے بھاگتا تھا، اور ان دنوں اب موقع پیدا کرتا اس سے بحث ہو گئی۔ بنا جواب دیے وہ باہر جانے لگا تو پیچھے سے تحریم نے آواز دی، آپ کے سر میں درد تھا، چائے لے جائے؟ بن چکی ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی۔ بھاڑ میں گئی چائے، اور بھاڑ میں گیا سر درد۔ وہ جواب دے کر کچن سے باہر آئے اور لاؤنج میں ارسل اس کا فون تھامے ہوئے تھا۔ اس کی رگیں غصے سے پھر تن گئی۔ ارسل، یہ فون مجھے دے دو، میں ٹھیک کر دوں گا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، میں ٹھیک کر رہا ہوں، بس کچھ دیر میں ہو جائے گا۔ ارسل نے مسکرا کر کہا، اصل میں میری بیوی نے کہا ہے کہ تم موبائل ٹھیک کر دو، اس لیے تم مجھے دے دو، میں ٹھیک کر دوں گا، ابھی تھوڑی دیر تک اس کو ٹھیک کر کے لا دیتا ہوں۔ علی نے لب کھینچ کر اسی لمحے کچن سے ٹرے میں چائے لیے تحریم نکلی۔ علی کے جملوں پر اس کے ہاتھ پکڑی ٹرے لڑکھڑائی۔ ارسل نے تحریم کی جانب دیکھا تو فوراً سر جھکا گئی تھی۔ اس نے پھر خاموشی سے علی کو فون پکڑا دیا، اوکے، تھوڑی دیر تک لا کے دیتا ہوں۔ علی نے پلٹ کر تحریم کو مسکرا کر کہا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ تحریم ارسل کو چائے کا کپ تھما کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کیسے ارسل سے نگاہیں ملائے۔ اگر وہ پوچھ بیٹھا کہ علی سے فون ٹھیک کروانا تھا تو مجھے کیوں بلایا تھا، تب اس کے پاس جواباً صفائی میں کچھ بھی کہنے کو نہیں تھا۔ صاحب جی، آپ کا ناشتہ کمرے میں لے آؤں یا آپ ناشتے کی میز پر آئیں گے؟ آج اتوار تھا۔ علی اٹھا تو ملازمہ چلی آئی۔ اسے حیرت ہوئی، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تحریم کہا ہے۔ اسے نیند سے بوجھل آنکھیں زبردستی کھولی۔ ناشتہ ہمیشہ تحریم ہی دیتی تھی، خواہ دونوں کتنا ہی الجھتے رہے، کیونکہ نانا تو پرہیزی کھانا دینا ہوتا تھا، تو کچن کی ذمہ داری وہ بخوبی نبھا رہی تھی۔ بی بی جی نے کہا ہے کہ آپ سے پوچھ لو، اور آپ کا جو کھانے کا جی چاہ رہا ہے وہی آپ کو بنا دو۔
मुलाजमा ने सर झुकाए वजाहत दी। कल रात ही उसने तहरीम का फ़ोन ठीक करके उसे दिया था और तब वो खामोश थी, लेकिन यूं बर्ताव करना अब उसे समझ नहीं आ रहा था। वो कहाँ है? अली बिस्तर से उठ बैठा। अरसल साहब के साथ लॉन में है। मुलाजमा के जवाब पर अली ने से जाने को कहा और खुद वो मुंह हाथ धोकर टेरेस पर चला आया। उसके कमरे से लॉन वाज़िया तौर पर दिखाई देता था। तहरीम और अली दोनों खुशगपियों में मसरूफ थे। दोनों के हाथ चाय के मग थामे हुए थे। तहरीम अरसल की बात पर खिलखिला कर हंसी। अली से ये मंजर मजीद देखने की ताब ना हुई। मेरा नाश्ता बना दो, और हाँ, जो मुझे पसंद है वही बनाना। तुम्हें तो मालूम है ना मुझे क्या पसंद है। अली सीधा लॉन में चला और आते ही तहरीम को मुखातिब किया। वो चौंक कर उसे देखने लगी। आप बता दे क्या बनाऊं? तहरीम ने अपनी कैफियत छुपाए हुए कहा। मालूम तो है क्या बनाना है, क्या पसंद है। अली मुस्कुराकर कमाल मोहब्बत भरे लहजे में बोला था, जबकि वो इस अंदाज पर ताज्जुब खेजी में मुब्तला थी। और सुनाओ, तुम तो सिर्फ शायद एक कज़न ही को जानते हो। मैं भी तुम्हारे फूफो का बेटा हूँ। मुझसे तो इस कदर पुतकल्लुफ़ नहीं होते। अली ने अपना बाजू अरसल के कंधे पर धरते हुए ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा। दोनों वो भी नाचार मुस्कुरा दिया। हाँ, बस तुम मसरूफ़ बहुत होते ना, वक्त ही नहीं होता। अगर तुमसे भी यूं ही वरना बात हो जाती। अरसल ने वजाहत दी। चलो, ये भी ये भी है। नाना नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ है? अली ने लॉन में नजर दौड़ाई। वो छुट्टी के दिन लॉन में लगे पौधों की सफाई करवाते थे, आज दिखाई नहीं दे रहे थे। वो सुबह सुबह घर की जानिब रवाना हो रहे, कह रहे थे कि इरम की याद आ रही है और घर वालों से भी मिलने को जी चाह रहा था। शाम तक आ जाएंगे। अरसल ने अपनी बहन का नाम लेते हुए तफसीली जवाब दिया। उसी लम्हे तहरीम वही नाश्ते की ट्रे थामे चली आई। उसका चेहरा स्पार्ट था और अली उसकी वजह बखूबी जानता था। अरसल, क्या ख्याल है आज बाहर लंच करें? अचानक अली बोला। हाँ, क्यों नहीं, तहरीम भी जाएगी। अरसल ने तहरीम को देखा जो कि चुपचाप बैठी थी। तो मैं भी हम तीनों की तरह बात कर रहा हूँ ना? अली ने मुस्कुरा कर कहा। मैं नहीं जा रही, आप दोनों चले जाइए, तबीयत बेहतर नहीं है मेरी। तहरीम एकदम वहां से उठी और भोजल कदमों से अंदर की जाने चली गई। अली की नजरें उसकी पर जमी रही जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई थी। शाम का खाना उन तीनों ने बाहर खाया था। तहरीम के लाख इनकार के बावजूद अली से जबरदस्ती ले गया था। खाने के बाद उसे घर छोड़कर रात किए था अरसल के साथ कहीं काम पर चला गया था। नाना वापस नहीं आए थे। तहरीम उन्हीं का इंतजार कर रही थी। उसे डर सा महसूस हो रहा था। जब गाड़ी लॉन में आकर रुकी, वो दुपट्टा गले में नंगे पांव बाहर की जानिब आ गई। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? अली ने खस्ता हाल में उसे देखकर फिक्रमंदी से पूछा। वो नम आंखों से उसे देखे गई। बोलो भी, क्या हुआ है? नाना कहाँ है? उनकी तबीयत ठीक है? अली ने उसे शानों से थामकर हल्का सा झंझोड़ा। नाना मामू के यहाँ ही रुक गए थे, उन्होंने फोन करके इत्तला दे दी थी। तहरीम सहमी हुई थी। अली समझ गया कि वो डर गई है। तो तुम हमें फोन करके बता देती। अरसल जो कब से खामोश था बोल पड़ा। मुझे लगा आप लोग जल्द आ जाओगे। वो गुलूगे लहजे में कहती सर झुका गई। अली इसे बाजू के घेरे में लिए अंदर ले आया। आप लोग बैठे, मैं खाना लगाती हूँ और साथ ही चाय भी बना लाती हूँ। तहरीम अली के इस कदर करीब होने पर झिझक कर दूर होते बोली थी। हम खाना खा कर आए हैं, तुम आराम करो, मैं भी बस सोता हूँ। अगर अली को चाय पीनी है तो बना दो। अरसल माजरत करता वहां से चला गया। तुम भी बेफिक्र हो और अब सो जाओ, मैं आ गया हूँ। अली उसका गाल थपथपा कर नरमी से कहते वहां से चला गया, जबकि वो हैरत ज़दा सी उसे जाता देखते अपने गाल पर हाथ रखा, जिस पर अली के लम्स ने मानो दहकता हुआ अंगारा रख दिया। अरसल पिछले एक हफ्ते से यही था। दूसरे दिन नाना वापस आ गए थे, लेकिन अरसल का इतने दिन तक कयाम करना उसे कतई पसंद नहीं आ रहा था। वो खुद को लाख समझाता, लेकिन नाचार थक कर उसे फिर भी अरसल की मौजूदगी नागवार ही गुजर रही थी। और सबसे बढ़कर तहरीम का उससे बेतकल्लुफ़ होकर बात करना, हंसना बोलना तेज दिखा रहा था, जिसे वो बामुश्किल काबू करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार थक हार कर उसने एक फैसला किया। से वो नाना से बाहमी मशवरे के बाद अमल दरामद करने का इरादा रखता था। नाना, आपसे एक बात करनी है। नाना ऑफिस में ही थे जब अली ने उन्हें मुखातिब किया। हाँ कहो बेटा, क्या बात है?
وہ سب چھوڑ چھاڑ کر مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کہ تحریم آفس جوائن کر لے، اسے بھی ان کاموں کو دیکھنا چاہیے، تھوڑی بہت مدد تو کر ہی دیتی ہے، موڈ ہو تو، لیکن مستقل طور پر جوائن کرے۔ علی نے سر جھکائے دھیرے سے کہا، لیکن یہ اچانک فیصلہ کیوں؟ اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ آفس کے کاموں میں دلچسپی رکھتی ہے، اگر ایسا کچھ ہوتا تو مجھے ضرور بتاتی۔ ہم اسے زبردستی کسی کام کے لیے نہیں بول سکتے نا، یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ جو کام اسے پسند ہے اسے وہی کرنا چاہیے۔ نانا پہلے تو تعجب میں مبتلا ہوئے اور پھر تحمل سے کہا، آپ جانتے ہیں وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہے، کبھی کسی دوست کے ہاں چلی گئی، کبھی کیا کر رہی ہے، کبھی کیا، اور اکیلی گھر میں ہی رہتی ہے۔ آپ گھر نہیں ہوتے تو ڈر بھی جاتی ہے، اس کی ذات میں تھوڑا اعتماد آئے۔ آپ گھر نہیں تھے تو ذرا سی دیری پر ڈری سہمی ہوئی تھی۔ ویسے بھی یہ کاروبار آدھا اس کا ہے تو اسے دیکھ بھال بھی تو کرنی چاہیے نا، اپنی پڑھائی اپنی محنت کو کسی کام میں لائے۔ یوں اگر کسی کام میں لگ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ حد تک بہتر ہو جائے۔ علی نے نانا کو اپنے دل کا خوف نہیں بتایا تھا، وہ بس بات گما کر بس تحریم کو ساتھ رکھے ہوئے بول رہا تھا تاکہ وہ اس فیصلے کی حامی بڑھ لے۔ بات تو تمہاری بالکل درست ہے، اسے پورا اعتماد ہونا چاہیے۔ چلو ویسے کہوں گا کہ وہ تمہارے ساتھ روز آفس آ جائے، اگر وہ نہ بنی تو پھر کیا کرو گے؟ زبردستی تو ہم نہیں کر سکتے۔ نانا مسکرا کر بولے، لیکن یک دم تحریم کے موڈ کا سوچتے خدشہ بھی ظاہر کیا۔ مجھے امید ہے کہ وہ مان جائے گی۔ علی نے اعتماد سے کہا تھا، دیکھو بیٹا، میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ تم اس پر زبردستی نہ کرو یا اس کو سیدھے راستے پر مت لاؤ، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ بچپن کے حادثے نے تمہاری طرح اس پر بھی بہت زیادہ گہرا اثر چھوڑا ہے، جس کی چھاپ نرم لہجے اور ٹھہراؤ سے بات چیت سے ہی اترے گی۔ تو میں نے نہیں چاہتا کہ تمہاری ذرا سی سختی سے مزید ذہنی اذیت دے۔ اگر تم اسے کچھ سمجھانا چاہتے ہو، کسی برے لمحے سے بچانا چاہتے ہو، تو اسے نرمی سے محبت سے مخاطب کرو، وہ مان جائے گی۔ سنگ دل وہ بھی نہیں ہے۔ نانا نے علی کا کندھا تھپتھپاتے نرمی سے کہا، تو وہ سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ وہ کیا کہتا کہ وہ جو خدشات اس کے دل میں پنپ رہے ہیں وہ حقیقت بھی ہے، یہ صرف اس کا ذہنی فتور جن کی بدولت وہ دل ہی دل میں بس کوڑ رہا تھا۔ تحریم سے سوال جواب کرتے ہوئے اس کا نم آنکھوں سے پوچھنا کہ کل تک پرواہ نہ تھی تو آج کیوں؟ اس پر وہ چپ سادے بیٹھا تھا، کیونکہ اس کے گلے جائز تھے، لیکن یوں یکدم سے وہ اپنے دل میں جنم لیتے وسوسے سے اسے نوچے جا رہے تھے، جنہیں وہ تحریم کو بتانے سے گریز کر رہا تھا۔ جتنی وہ اب بدگمان تھی، اس حرکت پر شاید رشتہ ہی توڑ بیٹھے۔ نانا، آپ کا دل نہیں کرتا اپنے گاؤں جانے کا؟ رہنے کا؟ نانا کو بخار تھا، وہ آج گھر پر ہی موجود تھے۔ تحریم کے سوال پر چونکے، کیوں؟ تم مجھے میرے گاؤں بھیجنا چاہتی ہو؟ انہوں نے جواب دینے کے بجائے الٹا خود بھی سوال کر ڈالا، نہیں نہیں، میں بس پوچھ رہی ہوں۔ اسے یکدم نفی میں سہلایا، دل تو کرتا ہے، ابائی کر رہا ہے، زمین میں سب کچھ ہے، لیکن اپنے بچوں سے زیادہ عزیز بھی تو نہیں ہے نا۔ انہوں نے تحریم کے سر پر ہاتھ دھرتے مسکرا کر جواب دیا، انہیں دیکھے گئی کتنے برس سے وہ علی اور اس کی خاطر یہاں محدود تھے، کبھی ایک لفظ گلا تک نہیں کیا تھا۔ یاد آیا، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی، فری ہو؟ وہ فون پر ارسل سے بات کر رہی تھی، اٹھ کر جانے لگی کہ نانا نے پیچھے سے آواز دی، آپ کو کب سے اجازت کی ضرورت پڑ گئی؟ میں یہی ہوں، بولیے۔ اسے مسکرا کر کہا اور دوبارہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی، جب سے تم بڑی ہوئی ہو تب سے۔ نانا نے اسے چھیڑا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ تحریم نے انہیں خفگی سے دیکھا، مذاق کر رہا ہوں، مجھے یہ بات کرنی تھی کہ تم آگے کیا کرنا چاہتی ہو۔ نانا نے سوال کیا، مطلب کیا کروں گی میں؟ اس نے الٹا نانا سے سوال کیا، یہی سوال تو میں تم سے کر رہا ہوں، زندگی بھر گھر میں ہی بیٹھو گی کیا؟ کوئی نوکری، کوئی کام وغیرہ نہیں کرنا کیا؟ جیسے ہر لڑکی کا کوئی نہ کوئی خواب ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے نا۔ نانا نے اسے خریدا تاکہ وہ اپنی کوئی خواہش، کوئی خواب ان پر آشکار کر سکے۔ میں کیا کر سکتی ہوں، یہ تو آپ لوگوں کا فیصلہ ہے، جو آپ چاہتے ہیں وہی بہتر ہے نا۔ اس نے لاپرواہی سے کہتے غیر ارادہ طور پر علی کا بھی ذکر کر لیا تھا۔ علی چاہتا ہے کہ تم آفس جوائن کر لو، کیونکہ تم بھی اس میں حصہ دار ہو تو اپنے کام خود سنبھالو۔ نانا نے نرمی سے کہتے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ جانچنے کی کوشش کی،
یہ بات آپ کو انہوں نے کہی ہے؟ تحریم نے چونک کر سوال داغا۔ اس نے یہ کہا کہ تم گھر میں رہتی ہو تو تم نے جو کوئی پڑھائی کر رکھی ہے اس کو تم کس کام میں لگاؤ، ضائع مت کرو۔ اس طرح گھر میں فارغ رہنے سے بہتر ہوگا کہ تم کام کے معاملات میں سمجھو گی۔ نانا نے اسے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے نا آپ کے نواسے کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ تحریم ارسل کو اللہ حافظ کہہ کر میسج کر کے فون رکھ چکی تھی۔ اسے علی کے ارادے چونکانے لگے تھے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا؟ نانا نے مصنوعی حیرت سے ظاہر کیا۔ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ عجیب و غریب رویہ محسوس ہونے لگا مجھے۔ اسے سر چٹک کر جواب دیا۔ اسی لمحے لاؤنج میں علی داخل ہوا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ علی نے اس پر ایک نگاہ غلط ڈالے بنا نانا سے طبیعت معلوم کی۔ بہتر ہوں اب، تم چائے بنا لا، تب تک علی فریش ہو جائے گا۔ نانا نے جواب دیتے ہوئے تحریم سے کہا تو وہ خاموشی سے سر ہلائے وہاں سے اٹھ گئی۔ علی نے اس کی پشت پر ایک نگاہ ڈالی اور نانا سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اگر بچپن میں تم باپ بن کر اسے اپنے ساتھ رکھتے تو اسے آج میرے ساتھ نہیں رہنا پڑتا۔ وہ نانا کے کمرے میں آ رہا تھا کہ اسے اندر سے آواز آئی۔ وہ وہیں ٹھڑک کر رک گیا۔ جانے اندر وہ کس سے مخاطب تھے؟ لیکن آپ کب تک میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھیں گے؟ مجھے سونپ دیجیے، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ نے میری مرضی کے بنا تحریم کا اس سے نکاح کر دیا اور اسے ایک انچاہے رشتے میں قید کر کے رکھ دیا۔ دوسرا، اب آپ اسے میرے ساتھ بھیجنے پر بھی تیار نہیں ہے۔ اگر آپ اسے کہیں گے تو میرے ساتھ چلا جائے گا۔ اندر سے آتی آواز نے علی کے پاؤں منجمد کر دیے۔ اس کے بابا نانا جان سے کس قدر سخت لہجے میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ فوراً اندر جائے اور انہیں جھڑک دے، لیکن کچھ سوچ کر رک گیا۔ تم اسے ساتھ کیوں لے کر جانا چاہتے ہو؟ نانا نے ازلی نرم لہجے میں سوال کیا۔ میرا بیٹا ہے، میرا اس پر حق ہے، بابا نے لڑکھڑاتی آواز میں جواب دیا۔ باہر کھڑا وہ تلخی سے ہنسا۔ سچ بولو جو حقیقت ہے، اور سچائی پر مبنی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ دوسری شادی کر لی ہے تو اس سے تو صرف تمہاری ایک بیٹی ہے، تو جبھی تمہیں کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والا بیٹا چاہیے، ایک سہارا چاہیے جو صرف تمہیں علی ہی دے سکتا ہے۔ جب اس کی ماں دنیا سے چلی گئی تھی تم نے کچھ ماہ پہلے انتظار نہیں کیا اور شادی کر لی۔ جب اسے باپ کے پیار کی محبت کی ضرورت تھی تب تم نہیں تھے۔ میں اسے کبھی بھی نہیں روکوں گا اگر وہ تمہارے ساتھ نہ جائے، لیکن علی کو ایک باپ کے مانند صرف میں نے پالا ہے۔ اس کی عادت و اتوار سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ تمہارے ساتھ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ ابھی تک تو وہ ایک سچ نہیں جانتا ہے جسے میں نے سینے میں دفن کیے صبر سے بیٹھا ہوا۔ سوچو کہ جب تمہاری حقیقت اس پر آشکار ہو جائے گی تو شاید تمہیں ساری عمر دیکھے گا بھی نہیں۔ جانے نانا کس سچائی کی بات کر رہے تھے؟ اس کے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ اور یہ حقیقت آپ اسے بتائے گئے؟ آپ مجھے دھمکی دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے بابا جنجلا کر پوچھ رہے تھے۔ دھمکی دینے کی کوشش نہیں کر رہا، مجھے میری بیٹی نے ساری حقیقت بتا دی تھی، تمہیں بھی حقیقت سے آگاہ کر رہا ہوں۔ جب ایک بیٹے کو اپنے ماں کے دکھ بے بسی کا علم ہوگا تو وہ تمہیں کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ نانا بے بسی کی انتہا پر تھے۔ آپ مجھے دھمکی دینے کی بجائے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیں، ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں یہ سب سننے نہیں آیا۔ بابا طبی آواز میں چلائے تھے۔ علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جاؤ اس کے آفس میں اور کہو اس سے کہ میرے ساتھ جاؤ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ چلا گیا تو یقین کرو میں ایک لفظ نہیں کہوں گا کہ وہ تمہارے ساتھ کیوں گیا۔ نانا نے گلوگیر لہجے میں بولا تو بابا پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے باہر نکلے۔ سامنے ہی علی کھڑا ہوا تھا۔ مارے غصے سے اس کا چہرہ سرخ رنگ ہو چکا تھا۔ کیسے بیٹا؟ میں تمہیں لینے ہی آیا تھا، وہاں میرا کاروبار بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ سب تمہارا ہی ہے، لیکن تمہارے نانا کہہ رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تم انہیں سمجھاؤ تو صحیح۔ وہ بیچارگی سے اسے بولے تھے۔ آج آپ کیسے یہاں چلے آئے؟ پہلے تو کبھی بیٹے کی یاد نہیں آئی اور اچانک سے یوں یہاں چلے آنا خیریت تو ہے نا؟ اور نانا نے کہہ دیا ہے نا کہ میں جانا چاہتا تو ان پر برسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علی گفتگو سن چکا تھا، اس لیے تنزیہ مسکراہٹ سے سوال کرنے لگا۔ کیوں نہ پوچھوں؟
آخر کو میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم ہی میرا سہارا ہو۔ وہ آگے بڑھے تھے اور اسے گلے سے لگانا چاہا۔ علی نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ آپ کا بیٹا تو اس دن ہی مر گیا تھا آپ کے لیے، جس دن آپ نے مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، جا سکتے ہیں آپ۔ اور ہاں، ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ نانا کو دوبارہ یوں آ کر مزید پریشان مت کیجیے گا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا میں، اور یہ بھول جاؤں گا کہ ہمارے درمیان باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا اور وہ وہاں سے نکل گیا، جبکہ علی اس کی باتوں پر غور کرتا آفس میں چلا آیا۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نانا سے جان سکے کہ آخر کون سی سچائی تھی جو اس کی ماں کی اذیت سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ علی کو کمرے میں ہی چائے دینے آئی تو بستر پر اوندے منہ دراز تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ چائے میز پر ڈرتے ہوئے وہی سر جھکائے کھڑی ہو گئے، اپنے دونوں ہاتھ مسلنے لگی۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ علی نے فوراً سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ تحریم نے سر اٹھا کر پر اعتماد لہجے میں پوچھا۔ دل ہی دل میں وہ خوف زدہ تھی، دھڑکن معمول سے زیادہ تیز رفتار میں بڑھی ہوئی تھی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اسے نہ سمجھی سے تحریم کو دیکھا تھا۔ آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں کوئی 10-12 سال کی بچی نہیں ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہوگی۔ اب بتا دیں کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ سنجیدہ انداز میں سوال کیا گیا تھا۔ وہ مسکرایا اور سینے پر ہاتھ باندھے بغور اسے سرتا پیر دیکھے گئے۔ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ مسکرائے، اس میں ہنسنے والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ علی کی نظروں سے پزل ہونے لگی تھی۔ ہنسنے والی بات تو نہیں تھی، لیکن ایک بیوی اپنے شوہر سے آدھی رات کو اس کے کمرے میں آ کر یہ پوچھ رہی ہے کہ اس پر حق کیوں جتا رہا ہے، تو اس بات پر مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ کیا جواب دو۔ علی مطمئن انداز میں جواب دیتے بستر سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ تو یہی پوچھ رہی ہوں نا کہ کل تک یہ شوہر کہا تھا اور آج یہ حق کیوں جتا رہا ہے؟ اس نے چڑ کر سوال کیا۔ بار بار ایک ہی سوال دہراتے وہ جنجلاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ کیوں؟ تم چاہتی ہو کہ میں ایک جلاد قسم کا شوہر بنا رہوں؟ ایک اچھا ذمہ دار اور خیال والا شوہر نہ بنوں؟ وہ سوال کر رہا تھا جبکہ تحریم اس کی آنکھوں میں جلتے دیوں کو دیکھ کر حیرت زدہ تھی، اور وہ بخوبی جانتی تھی کہ یہ دیے محبت کے تھے۔ آپ نے کل تک تو مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو، آگے کیا کرنا چاہتی ہو، تمہاری کیا خواہش ہے، اور اب میری خواہش، میرا سب کچھ کیوں اہمیت کا حامل بن رہا ہے؟ تحریم نے گیلا کیا، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ تب نہیں پوچھا تو آج پوچھتا ہوں، بتاتی نہیں ہو، ہمیشہ مجھ سے کترانے کی کوشش کرتی ہو۔ ایسا کیوں کہ اب تمہیں میری ضرورت نہیں رہی؟ وہ چلتا ہوا تحریم کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ تحریم نے نظریں چرائی۔ کیا نظریں چرانے کا مطلب میں ہاں سمجھوں کہ تم میری ضرورت نہیں رہی؟ علی نے اس کا چہرہ ہاتھوں سے تھام کر اپنی جانب موڑا، لیکن وہ ابھی تک نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں نا، ابھی بالکل مت کیجیے۔ جب ہماری رخصتی ہو جائے گی نا، تب بے شک جو چیزیں کر سکتے ہیں۔ اتنے سالوں سے اگر آپ شوہر نہیں بنے تو اب ایسے بننے کا کیا ضرورت ہے؟ باقی میں آپ کو کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ اس نے نم آنکھوں سے علی کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ جھٹک کر وہاں سے نکل گئی۔ وہ یوں رو دینے پر سوچ میں پڑ گیا کہ کیا وہ اس پر زبردستی کر رہا؟ ذہن میں گردش کرتا یہ سوالوں سے کچوکے لگانے لگا۔ کیا روز مجھے آپ کے ساتھ ہی آفس جانا پڑے گا؟ آپ اکیلے چلے جایا کریں نا، مجھے ڈرائیور چھوڑ دیا کرے گا، مجھے ویسے بھی صبح سویرے عادت نہیں ہے اٹھنے کی۔ تحریم نے منہ بنا کر کہا۔ اسے صبح صبح اٹھنے میں بے حد دشواری ہوتی تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کر نانا کو ناشتہ دے کر وہ سو جاتی تھی، لیکن اب آج وہ آفس جا رہی تھی۔ نانا نے علی کو ہمراہ جانے کا کہا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئے۔ اب تمہیں صبح جلدی جاگنے کی عادت اپنانی پڑے گی نا، تبھی تو آگے جا کر تمہاری کامیابی بڑھے گی۔ نانا بھی اب بوڑھے ہو چکے تھے، ان پر بھی تھوڑا سا رحم کھاؤ نا، بچائے ہم ان کی دیکھ بھال کریں، وہ آفس چلے آتے ہیں۔ علی نے اسے نرمی سے کہا، لیکن جانے کیوں تحریم کو اس کا انداز سمجھ نہیں آیا، لیکن نانا کی فکر پر وہ آسودہ سی مسکراہٹ لبوں پر بکھر گئی۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں بن گیا؟ علی اس کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ مجھے آپ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ نہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے جس سے اگلا
گہری سوچ میں مبتلا ہو جائے اور آپ کو میرا کاروبار سنبھالنے میں مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کو ایسا کریں کہ آپ فروخت کرتے ہیں۔ وہ بول کر گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اگر فروخت کر دوں گا تو پھر تم کیا کرو گی؟ بیوقوفی والے باتیں کر رہی ہو۔ انہی باتوں کے ساتھ وہ ہلکی بلکی نوک جھوک پر آفس جا پہنچے تھے۔ تحریم کا موڈ کافی خراب ہو چکا تھا۔ اب آفس چلے جایا، میرے پیچھے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں؟ تحریم نے پیچھے پیچھے چلتے علی کو پلٹ کے گھورا۔ آؤ تمہیں میں تمہارا روم دکھا دیتا ہوں۔ اس نے پیشکش کی۔ نہیں میں دیکھ لوں گی، بہت شکریہ۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی کوفت سے بولی۔ میں نے کہا ہے نا میں چھوڑ دیتا ہوں، چلو۔ علی نے کہہ کر تحریم کا بازو تھاما اور اسے اپنے ساتھ دیے دوسرے فلور پر لے آیا۔ سامنے آفس تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، اندر چلا آیا۔ یہ رہا تمہارا آفس، آج سے یہاں پر تم بیٹھ کر اپنا کام کرو گی، بیٹھو۔ علی نے اسے چیئر کے قریب لے جا کر کھڑا کیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھ جاؤں گی آپ چاہیں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوتی ہے، زچ ہو کر بولے۔ جبھی پاؤں پھسلا اور سیدھا علی کے سینے سے جا ٹکرائی۔ خیریت ہے؟ میری باہوں میں گرنے کا بہت شوق ہو رہا ہے تمہیں؟ اسے باہوں میں لیے مسکراہٹ دبا کر بولا۔ بلا وجہ کی خوش فہمی مت پالا کرے۔ پاؤں پھسل گیا تھا۔ وہ توازن برقرار رکھتے سنبھل کر کھڑی ہو گئی اور پیچھے ہو کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ اسے ڈر تھا کہ اب بھی اگر وہ گر گئی تو علی نے اسے یہی جملہ دوبارہ کسنا تھا۔ اتنا ڈر رہی ہو کہ اب فوراً سے بیٹھ گئی ہو کہ میں پھر سے باہوں میں نہ اٹھا لوں۔ وہ تھوڑا سا قریب آیا اور اس کے چہرے کی جانب جھک کر بولا۔ علی کی سانسوں کی گرمائش اس اپنے چہرے پر شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سر جھکا گئی۔ آپ جا کر نا اپنا کام کیجیے، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ؟ تحریم نے سر جھکائے رخ پھیر کر کہا۔ علی اس کا لہجے میں ناگواری محسوس کرتا بنا کچھ بولے خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ کافی دیر تلک ان لمحوں میں قید رہی۔ تحریم اب روز آفس جانے لگی تھی۔ ارسل سے اس کا رابطہ بہت کم ہو گیا تھا۔ سارا دن آفس رہنا، پھر گھر آ کر تھوڑا بہت کام کرنا۔ وہ تھک کھا کر سو جاتی تھی۔ نانا عموماً گھر میں رہتے تھے، کبھی کبھار چکر لگا لیتے تھے۔ جب علی نانا سے اب تلک اس سوال کا جواب نہیں مانگ سکا تھا۔ چھٹی کا دن تھا۔ وہ سویا رہا، اٹھا تو لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھی۔ وہ بنا آہٹ کیے چلایا۔ دروازے پر اس کے قدم جم گئے جب تحریم کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ نانا آپ یہ بات علی کو کیوں نہیں بتا رہے؟ تحریم بول پڑی۔ میں کیوں بتاؤں بیٹا؟ کیسے بتاؤں؟ اگر میں اس کو بتا دوں گا تو وہ سنبھل نہیں پائے گا۔ ابھی تو صرف سے بات سے یہ شکوا کہ اس نے شادی کر لی، لیکن اگر اسے یہ سب معلوم ہوا کہ اس کی ماں کی موجودگی میں دوسری شادی کی گئی ہے تو ماں کے ساتھ ہوا ظلم وہ سہ نہیں پائے گا۔ حالانکہ میری بیٹی کو گزرے بھی کئی سال بیت چکے ہیں، لیکن ایک اولاد اپنی ماں کی اذیت سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگاتی ہے۔ نانا افسردگی سے بولے تھے، جبکہ علی پر ہوئے اس انکشاف نے اسے دہلا دیا تھا۔ اسے دیوار کا سہارا لیا، وگرنہ وہ گر جاتا۔ مجھے امید نہیں تھی تایا جان اس حد تک گر سکتے ہیں۔ خالہ کو بتا کر اذیت دیتے رہے۔ تحریم بھی اس سچ سے واقف تھی۔ امید تو مجھے بھی نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ دونوں بہنیں ایک گھر میں بس جائیں گی، لیکن کیا امید تھی کہ میری بیٹی اولاد ہونے کے باوجود شوہر کی بے وفائی سہنے کے بعد کیوں خاموشی سے چل بسے گی۔ وہ تو اچانک میں نے اس دن علی کی ماں کو روتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور بہت مشکل سے پوچھنے پر اس نے یہ حقیقت بتا دی تھی۔ نانا بے بس تھے۔ علی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا اور دونوں اچانک علی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ آپ یہ حقیقت جانتے تھے، لیکن آپ نے مجھ سے چھپائی۔ کیا بیٹے کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ سب جانے؟ علی نڈھال بے بسی سے نانا کے مقابل جا کھڑا ہوا اور شکوہ کرنے لگا۔ تحریم اسے شکست خوردہ حالت میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا حق بنتا تھا، لیکن یہ نہیں میں جانتا تھا کہ بچپن ماں کے پاس بنا گزرا ہے۔ ایک حادثے نے بچپنا چھین لیا تو دوسرا غم جوانی کھا جائے۔ نانا نے اسے گلے لگایا تاکہ وہ سنبھل جائے۔ تحریم تو جانتی تھی۔ تحریم نے جھکا سر اٹھایا۔ اسے تو آج ہی معلوم ہوا، تمہارا باپ آیا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، اسے بھی کہہ کر گیا کہ رشتہ توڑ لے۔ نانا نے آگاہ کیا۔ تحریم نم آنکھوں سے علی کو دیکھتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ تمہاری ماں دنیا سے جا چکی ہے تو باپ سے نفرت کرنے کے بجائے تم اسے معاف کر دو اور اس کے ساتھ
نہیں جانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن لیکن کسی قسم کی نفرت کا تعلق مت رکھنا۔ نانا نے اس کو خاموش گمسم پا کر سمجھانے کی کوشش کی۔ نانا اس قدر سفاکیت دیکھنے کے باوجود بھی مجھے انہیں معاف کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ علی نے حیرت سے پوچھا۔ تو یہ بولوں کہ نفرت کرو، تعلق توڑ دو، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ بیتے وقت کی باتیں یاد رکھ کر خود کو اذیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ آنے والے کو کل کو سدھارنا چاہیے۔ اور میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے اور ترہیم کی رخصتی کر دینی چاہیے۔ دونوں اپنے رشتے کو نبھاؤ، مزید دیر کرنا بھی مناسب نہیں ہوگا۔ نانا کے نئے فیصلے پر وہ سر ہلا گیا، لیکن دل میں وہی تحریم کو لے کر خدشات۔ نانا ان دونوں کی شادی کے متعلق ماموں کو آگاہ کر چکے تھے۔ تیاری کے سلسلے میں ممانی 2 دنوں بعد آنے والی تھی۔ علی خوش تھا جبکہ تحریم چپ چاپ سی تھی۔ وہ کچن میں تھی جب اس کا فون بجنے لگا۔ علی اٹھا، فون اٹھا کر اپنے کان سے لگا لیا۔ ارسل کی کال تھی۔ تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ میں اتنا تو جانتا کہ تم علی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی تم اس کے ساتھ پرسکون محسوس کرتی ہو۔ تم چاہو تو میں دادا سے بات کر کے اس رشتے سے تمہیں آزادی دلوا سکتا ہوں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو، کیوں نہیں کرتی ہو؟ اسپیکر سے ابھرتی آواز نے علی کا وجود زلزلوں کی زد میں رکھ دیا تھا۔ وہ فون کان سے ہٹا کر تحریم کو دیکھنے لگا تھا، جو فون کی آواز سے بھاگی چلی آئی تھی، اور اس کے چہرے کے تاثرات بدلتے دیکھتا ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، کم از کم جواب تو دو۔ علی سے تو تم ہمیشہ سے بھاگتی آ رہی ہو۔ تم دونوں کا رشتہ صرف ایک مجبوری بن کر رہ گیا۔ علی، میں مزید سننے کی سکت نہیں تھی۔ اس نے فون بند کر دیا اور خون خوار نظروں سے تحریم کو دیکھنے لگا۔ وہ سر جھکا گئی، سمجھ گئی تھی کہ فون کے اس پار کون تھا۔ علی نے فون صوفے پر جانب پٹکا اور لمبے لمبے ڈھک پڑتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ وہیں ڈہ گئی۔ آنکھوں میں بھل بھل کرتے آنسو گرنے لگے۔ تحریم ممانی کے ساتھ شادی کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ علی کئی دنوں سے اسے نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ بات کرنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ارسل سے ہوئی باتیں علی سے گوشت گزار کر دیں، لیکن وہ ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن آفس ہوتا تھا، رات کے لوٹتا تو سامنا ہی نہیں ہوتا تھا، جبکہ وہ ان دنوں آفس نہیں جا رہی تھی۔ لاچار رات کے تیسرے پہر اس نے علی کے کمرے کی روشن جلتی بتی دیکھی تو دوپٹہ گلے میں لپیٹ کر چلی آئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہلکی دستک دی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ علی بازو سر پر رکھی نیند دراز تھا۔ کہو، کیا بات کرنی ہے؟ یہ بولنے آئی ہو کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی؟ ہم دونوں میں محبت نہیں ہے تو تمہیں اس محبت سے، اس رشتے سے آزادی چاہیے؟ نانا جو شادی کی تیاری میں مصروف ہے، انہیں انکار کر کے تم اس رشتے سے آزادی دے دو، یہی کہنا چاہتی ہو؟ وہ کتنے دنوں سے جو لبوں پر کفل لگائے ہوئے تھا، ایک دم چلا اٹھا تھا۔ میں ایسا کبھی نہیں بولنے آئی تھی۔ اب خود ہی کچھ بھی اخذ کیے بیٹھے، لیکن مجھے اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا، رنگت سرد ہو گئی تھی۔ علی اس کا کملایا ہوا چہرہ دیکھ کر تلخی سے مسکرایا۔ کہو، بہرا نہیں ہو، سن رہا ہوں۔ وہ زی چھو کر بولا، ارسل نے آپ سے جو کچھ بھی کہا اس سب سے میں لا علم تھی۔ مجھ سے اس نے 2 دن پہلے اپنی محبت کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کی جا رہی تھی، لیکن کل آپ نے اس کا فون اٹھا لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اس نے آپ کو کیا بولا ہوگا، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ اس کے کہے لفظوں پر میری ذات پر کوئی داغ مت آنے دیں۔ مجھ پر شک مت کریں، میرا اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، سوائے ایک ماموں ذات ہونے کے۔ وہ سر جھکائے بولے جا رہی تھی۔ علی نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تھی تو تم اس کے ساتھ اس قدر پرتکلف انداز میں باتیں کیوں کرتی تھی؟ ہر وقت اسی سے اپنا ہر کام کیوں کرواتی تھی؟ علی اٹھ کر اس کے مقابل آیا۔ کئی راتوں کے رت جگے کے باعث اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ جس وقت مجھے آپ کی ضرورت تھی، آپ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ جب تک ہمارا نکاح نہیں ہوا، تب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھل مل کر رہتے تھے، ایک دوستی کا رشتہ تھا۔ مگر جس دن نکاح ہوا، آپ مجھ سے گریز کرنا شروع کر چکے تھے۔ ارسل سے میری دوستی تھی، میں اس کے ساتھ ہنسی مذاق کر کے اپنی تنہائی کے خول کو ختم کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، اور آپ سے اگر کہتی تو آپ کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگتا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میرا تعلق آپ سے ہی ہے۔ بچپن کی محبت کو اس انداز پر فراموش نہیں کر سکتی تھی میں۔
छोड़ सकती थी ना ही। तहरीम ने सर झुकाया, कई आंसू उसकी गालों पर फिसल गए। कौन सी मोहब्बत? अली ने पूछा। उसके करीब चला आया। किसी मोहब्बत की नहीं, बस अब चलते हैं, बस यही कहने आई थी। वो बोलकर पलटी तो अली ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम कर अपनी जानिब खींचा। वो इसके सीने से आ लगी। अब अगर सच बताने ही आई हो तो पूरा सच बता कर जाओ, मेरे दिल में खुशफहमियां बहुत पलने लगी हैं। अली ने उसके कान में सरगोशी की। एक लड़की होकर इकरार मोहब्बत करती अच्छी लगूंगी क्या? तहरीम ने गाल शर्मो हयास के बाईस सुर्ख गुलनार हो गए थे, पलकें लरजने लगी थी। हाँ, एक लड़की अपने शौहर से इजहार मोहब्बत करे तो बहुत अच्छी लगती है, और सवाब भी मिलेगा कि उसका शौहर खुश होगा। अली ने मुस्कुरा कर कहा, जी मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बचपन से। लेकिन आपने मुझे एक घर में होते हुए भी कभी मोहब्बत से देखा तक नहीं। उसे सर झुकाए झिझकते हुए कहा, और जब देखने लगा तब तुमने मुझे अरसल के साथ रहकर मेरा दिल जलाना शुरू कर दिया। अली ने शिकवा किया, तो वो आपकी गलती है ना, आप अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते ही नहीं थे। गुस्सा हर पल नाक पे धड़ा रहता था। तहरीम ने भी जवाबन गिला किया, तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करवाया कि सारा दिन मेरे सामने रोकी। अली ने लब दबाए हुए कहा, मैं जानती थी कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। उसने मुंह बनाया। आप छोड़े, आधी रात को यहाँ हूं, ममानी या नाना ने देख लिया तो ख्वाम में फसाद खड़ा ना हो जाए। तरीम ने उसके हिसार से निकलना चाहा। जानम, आप मेरी बाहों में हैं, इतनी आसानी से तो ये हसान नहीं टूटेगा। अली ने उसकी गिरफ्त मजबूत की तो उसके सीने से लग गई। वो आसूदगी से मुस्कुराई। दिल ही दिल में दोनों ने सच शुक्र अदा किया।